ناظرین مکرم، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب رسول کو فرمایا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے کریم آقا نے فرمایا تھا کہ تمہیں مبارک ہو کہ تم میرے غلام ہو، تجھے مبارک ہو تم مجھے میرے غلام ہو، میرے صحابی ہو، دار اسلام میں داخل ہو گیا ہو، ایمان کا نور تمہیں مل گیا ہے۔ لیکن کریم آقا نے فرمایا تھا ان لوگوں کو 7 مرتبہ مبارکباد ہو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن وہ میرے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ قربان جاؤں، میرے آقا کو دیکھا نہیں اور تن من دن قربان کر رہے ہیں۔ میرے کریم آقا کا خط آتا ہے اور خط کا نور ایسا ہے کہ جناب حضرت حنظلہ ہی نہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پورا قبیلہ جو ہے وہ دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ کاتب رسول اللہ کا ذکر جمیل جاری ہے۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ۔ جی تو آپ کا سفر جس طرح بریک سے پہلے میں نے عرض کیا کہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اب بعض لوگوں نے یہاں لکھا ہے کہ اسی وقت آئے تھے، اور بعض نے کہا کہ اس وقت وہاں سے روانہ تو ہوئے، لیکن جی آگے کیا وجہ ہوئی کہ سرکار کی بارگاہ میں یہ نہیں تاخیر، پہنچ سکے تھے، تاخیر ہوئی، اور ٹھیک بعد میں یہ حضرت حنظلہ اکیلے کسی طور پر سرکار کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ٹھیک لیکن بہرحال چاہے وہ صورت ہو یا یہ ہو، یہ طے شدہ ہے کہ یہ مکی دور کے اندر آئے ہیں ٹھیک، اور اسلام کے ابتدائی دور میں آئے ہیں، سابقین اولین میں ان کا شمار ہے، واہ واہ واہ، اور پھر حضور کی بارگاہ میں آئے تو میرے آقا کا اتنا قرب ملا، سرکار کا اتنا اعتماد نصیب ہوا کہ یہ جلیل القدر صحابہ میں شمار ہونے لگے۔ سبحان اللہ، چونکہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ایک بڑے خاندان سے تعلق تھا اور بڑے صاحب فکر تھے، صاحب علم تھے، تو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعزاز بھی انہیں دے دیا، یہ ڈیوٹی بھی انہیں سونپ دی کہ جب آقا کریم امراء کی طرف، بادشاہوں کی طرف، سبحان اللہ، جب رئیسوں کی طرف میرے آقا خطوط لکھوایا کرتے تھے یا خطوط کے جواب دیا کرتے تھے، تو سبحان اللہ، یہ ڈپٹی حضرت حنظلہ بن واہ ربیع واہ کے واہ، ذمہ تھی، واہ واہ واہ، اور تمام سیرت نگاروں نے اس بات پہ لکھا کہ یہ کاتب رسول تھے۔ ہاں ہاں، اور آقا سبحان کریم اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر اعتماد، ان کی دانش و بینش پر ٹھیک اور ان کی صلاحیتوں پر، یہ بھی تھا، یہ بھی اظہار ہے، یہ بات بھی اس کا مظہر ہے جو آپ کو کتابت کی ڈیوٹی ملی۔ بنو ثقیف جو تھے، اہل طائف، ٹھیک، جب وہ سرکشیاں کر رہے تھے اور بہت سارے ان کی طرف سے خبریں آ رہی تھی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں تجزیہ کرنے کے لیے ایک جامع رپورٹ مرتب کر کے ٹھیک، پیش کرنے کے لیے بھی حضرت حنظلہ کی ڈیوٹی لگائی۔ واہ 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 واہ، سبحان اب اللہ، وہاں گئے آپ، یعنی سفارت کا اعزاز بھی نہیں ملا، سفارت کا اعزاز بھی کیا آپ کو کہنے، ملا، آپ سبحان وہاں اللہ، گئے اور وہاں آپ نے ان سے بات چیت کی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی اس متمردانہ روش پہ قائم تھے، جی تکبر اور سرکشی پہ اترے ہوئے تھے، وہ نہ مانے، کسی بات پر بھی وہ تیار نہ تھے۔ تو اس وقت پھر انہوں نے بالآخر واپس آئے اور واپس آ کے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ رپورٹ پیش کی اور کہا کہ آقا وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک، اور وہ جزیہ دے کر اور ذمہ بن کر اور ریاست کو تسلیم کر کے ایک اچھے شہری کی طرح رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو حکم دیا اور انہوں نے طائف کا محاصرہ کیا۔ ٹھیک، اب اس سے یہ بھی اندازہ لگا لیں واہ واہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ روشن پہلو جی جی، کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر دم تک اتمام حجت فرماتے تھے، ٹھیک ہے، آخر دم تک، یعنی جہاں اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے جو مسلم سکالرز ہیں آج کل، چونکہ بہت زیادہ اعتراضات دین پر ہوتے ہیں اور مستشرقین کا پروپیگنڈا اسلام کے حوالے سے، یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے، یا اگر ہمیں دین اسلام کے بارے میں پراپر نالج نہیں ہے ٹھیک، تو پھر کم از کم ہم اس کے بارے میں بات کرنے سے اوائڈ کریں، ٹھیک ہے، ٹھیک، گریز کریں۔ کوئی بات کرنی ہے تو پراپر طریقے سے اس کو سمجھ کے سیکھ کے آئیں، مبادہ ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ کی بات آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے، یہ بات ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اب میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں لشکر روانہ کیا تو ہمیشہ پہلے کیا کہا؟ پہلے جا کے اسلام کی دعوت دینی ہے۔ سبحان اب اللہ، اگر نبی اسلام کی بھی دعوت نہیں دے گا تو نبی آیا کس لیے؟ اللہ اکبر، اگر نبی اپنے دین کی دعوت پیش نہیں کرے گا تو آیا کس لیے؟ واہ واہ واہ، سبحان اگر اللہ، دین قبول کر لے تو بس ویل اینڈ گڈ، بات ختم ہو گئی، اور اگر پھر بھی نہیں تو پھر انہیں کہیں کہ ہماری ریاست میں وہ ذمہ بن کے رہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو تیسرا آپشن ہے
کہ پھر اگر وہ جنگ کے لیے تیار ہو تو پھر آپ نے جہاد میں اترنا ہے، اور پھر بھی بچوں کو، عورتوں کو، واہ واہ بوڑھوں کو، کمزوروں کو، صحیح، فصلوں کو، ٹھیک، درختوں کو نہیں کوئی کہا، نقصان نہیں پہنچا۔ واہ واہ واہ، اب ایک اور مثال حضرت حنظلہ بن ربیع تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات سے، سبحان آپ بھی غزوات میں شامل رہے، اور اس کی دلیل آپ خود مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے جو آپ خود بیان فرماتے ہیں۔ جی، کہتے ہیں ہم ایک غزوے میں گئے نا سرکار کی قیادت میں، تو وہاں جا کے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے نا، غزوہ جب اختتام پذیر ہوا تو ایک عورت سائڈ پہ تھی اور وہ مقتول پڑی تھی۔ ٹھیک ٹھیک، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ عورت ہے اور یہ جنگ میں تو شامل نہیں تھی، تو اس کو کس نے قتل کر دیا؟ کافر عورت، ٹھیک ہے، غیر مسلم عورت۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ جو جنگ میں شامل نہیں تھی عورت، جی، وہ کیسے قتل ہو گئی؟ اللہ اکبر، تو فوراً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ واہ واہ، جو سپہ سالار اعلیٰ تھے، سپہ سالار اعظم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے، اور جو واہ واہ، کمانڈر ان چیف اور سیف اللہ، سیف اللہ، سیف اللہ، سیف اللہ، آقا نے ان کی طرف پیغام جو ہے فرمایا، اس دور میں چونکہ وہ مارکوں کی قیادت زیادہ کر رہے تھے، فرمایا خیال رکھو جو جنگ میں شریک نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی جوان ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بوڑھا ہو، بچہ ہو، اس کو خراش بھی نہ آنے پائے۔ اللہ اکبر، یہ ہے دین اسلام کی واہ واہ تعلیمات، واہ، یہ ہے نبی سبحان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت یعنی حنظلہ، مفتی صاحب آپ کی بڑی اہم بات ہے کہ عورت کو مقتول دیکھا تو کریم آقا پریشان ہو گیا، کیونکہ سرکار نے عورتوں اور بچوں کے قتال کا ممانعت فرمائی تھی۔ ضمانت فرمائی دی، یہ دین اسلام کا بنیادی اصول یہ احترام آدمیت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسانی جان کی حرمت کی تعلیمات کس نے دی ہے؟ موسیٰ قبلہ جو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے تقویٰ کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ روشن پہلو۔ ایک بڑی پیاری روایت ہے، آپ نے اچھا سوال کیا۔ سبحان اللہ، صحیح مسلم کے اندر وہ روایت ہے، ان کے یہ ہیں، اور اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح کے وہ صحاب جو ہے نا، جی، جن کے بارے میں تراہم رکعا سجدا ہاں ہاں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، واہ واہ، اور والذین یبیتون لربہم لربہم سجدا سجدا وقیاما، سبحان یہ وہ لوگ تھے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ تتجافى جنوبهم تَتَجَافَى جُنُوبُهُم عَنِ الْمَضَاجِعِ۔ یہ ہے ان اصحاب رسول کی عظمتوں کے خطبے قرآن میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی ان کو پڑھے تو صحیح، کوئی سمجھے تو صحیح، آیا ہے، واہ واہ مفتی صاحب، دین سے تعلق تو پیدا کرو یار، واہ واہ، اپنی رسائی تو پیدا کرو۔ وہ صحیح نمازیں یہ پڑھ رہے ہیں اور شان رب بیان فرما رب رہے ہیں، بیان فرما رہا، واہ واہ واہ، نمازیں پڑھ رہے، یہ جب جہاد کے لیے نکلتے تھے، واہ ان کے گھوڑوں کے سموں سے جو ٹکرا کے گرد اڑتی تھی، اللہ اس کی بھی قسم ارشاد فرماتا ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اللہ ان کی بھی قسم اٹھاتا ہے۔ واہ واہ مفتی صاحب، صحیح مسلم کی حدیث، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی اور طہارت اور زہد اور خوف خدا واہ واہ، کا عالم یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راستے میں ملاقات ہوئی، ٹھیک، تو صدیق اکبر علیہ السلام کو اسلام دعا ہوا، تاجدار صداقت نے پوچھا حنظلہ کیا حال ہے؟ کہا جی حنظلہ کا کیا حال ہو رہا ہے، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے، اللہ اکبر، حنظلہ منافق ہو گیا ہے، جی جی، سوچئے ہم اپنا جائزہ لیں، حنظلہ منافق ہو گیا۔ صدیق اکبر نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہا جی جب ہم دربار رسالت میں ہوتے ہیں دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب باہر نکلتے ہیں تو پھر کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اللہ اکبر، وہاں اللہ کی یاد کے سوا کچھ نہیں ہوتا، یہاں تو دنیا داری کے معاملات آ جاتے ہیں۔ تو صدیق اکبر کہنے لگے ہو حنظلہ یہ صرف تیری کیفیت نہیں ہے، یہ تو میری بھی کیفیت ہے۔ اللہ اکبر، کہا چلیے پھر سرکار کی بارگاہ میں واہ چلتے ہیں۔ واہ واہ، حضور کی بارگاہ میں آئے، واقعہ بیان کیا، حضرت حنظلہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے آقا حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ میرے آقا نے دیکھا، مسکرائے، سرکار جانتے تھے کیوں کہہ رہا ہے، ٹھیک ٹھیک، تو فرمایا کیوں؟ عرض کی آقا آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، آپ کا دیدار کرتے ہوئے، آپ کا واز سنتے ہوئے سبحان اللہ، جو کیفیات ہوتی ہیں وہ باہر جا کے نہیں رہتی۔ فرمایا حنظلہ ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، یہی تو تمہارے انسان ہونے کی، مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ فرمایا اگر تمہاری یہ کیفیت جو میری مجلس میں ہوتی ہے یہی باہر رہے واہ واہ تو واہ، پھر تو آسمانوں سے ملائکہ آ کے تمہارے بستروں پر اور شاہراہوں پر تم سے مصافحہ کریں۔ کیا کہنے، فرمایا پھر تم فرشتے بن جاؤ۔ واہ واہ، تو فرشتے بنانا مقصود نہ تھا، انسان کو انسانیت سکھانا کیا مقصود۔ کہنے، کیا کہنے۔ ناظرین مکرم، حضور قبلہ مفتی صاحب ایسے
حسین موتی عطا فرماتے ہیں. یقین کریں یہ دربار رسالت میں لے جاتے ہیں. اور سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا عظیم مقام تھا، احسان کے درجے پر فائز تھے. صحیح بخاری کے اندر کتاب الایمان میں آتا ہے، کیا کہنے، کیا احسان کا درجہ ہے. کریم آقا نے فرمایا کہ نماز کیسے پڑھو، احسان کا درجہ کیا ہے. فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. جس طرح حضرت حنظلہ نے فرمایا کہ جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں ہمیں ہر چیز نظر آتی ہے، جنت نظر آ رہی ہے. آپ جہنم کی بات کرتے ہیں، جہنم سامنے ہے، جنت کی بات کرتے ہیں، جنت سامنے ہے. فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو. فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر اس کو نہیں دیکھ رہے کم از کم یہ گمان ضرور کیا کرو وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے.